بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ افسوسناک خبر ہے ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی کے حوالے سے۔ ترکی میں کچھ 2 دن قبل ترکی کے جنگلات میں آگ لگائی گئی۔ یہ جو آگ لگائی گئی ہے 60 سے زائد مختلف مقامات پہ آگ لگائی گئی ہے۔ آگ نے گھروں کا رخ بھی کر لیا۔ جنگلوں میں جو جنگلی حیات ہے وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی۔ قیمتی درخت، سبزہ، لوگوں کے قیمتی گھر وہ جل گئے اس میں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ 2 روز قبل پیش آیا، جو ایک سوچی سمجھی عالمی سازش کا نتیجہ لگتا ہے۔ طیب اردگان کے حوالے سے پہلے بھی ایک فوجی بغاوت کی گئی تھی، وہ بھی عالمی سازش کے تحت کروائی گئی تھی، جس کو وہاں کی عوام نے کچل دیا تھا۔ آج ترکی کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش جو عالمی سطح پر کروائی گئی ہے، جس کے ذریعے جو ترکی کے جنگلات ہیں ان میں آگ لگوا دی گئی ہے۔ 60 سے زائد مختلف مقامات پہ آگ لگوائی گئی، جو اب انتہائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، جس میں کافی سارے جانوروں کا نقصان ہوا، جو جنگلی حیات ہے اس کا نقصان ہوا، لوگوں کے گھر جل گئے، لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا۔ ترکی اپنے تائیں کوشش کر رہا ہے، آگ بجھانے کے حوالے سے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ دیگر جو برادر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس آفت سے نپٹنے کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی اس مصیبت میں، اس دکھ کی گھڑی میں اپنے ترکی بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، ہر طرح کی مدد دینے کے لیے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل بھی جو طیب اردگان کی حکومت ہے اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے پہلے بھی ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی، جس میں وہاں کی جو آرمی تھی اس کے کچھ لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن اس سازش کا بھی جو عوام نے بھرپور جواب دیا اور عوام سڑکوں پہ نکل آئی، ٹینکوں کے آگے آ کے لیٹ گئی طیب اردگان کی محبت میں۔ اس کے بعد طیب اردگان نے اس سازش کا بھی پتہ لگایا، اور جو اس سازش میں لوگ ملوث تھے پھر ان کو عبرت کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اسی طرح یہ جو آج ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے ہمارے برادرم ملک کے خلاف، ترکی کے خلاف، تو اسی طرح اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ طیب اردگان انتہائی قابل آدمی ہیں، اور جس طرح انہوں نے پہلی سازش کے لوگوں کو پکڑا تھا، اسی طرح جو یہ سازش کی گئی ہے اس کے خلاف بھی وہ کامیاب بھی ہوں گے، اور اس سازش کا جو حصہ بننے والے لوگ ہیں ان تک وہ پہنچیں گے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ اسلامی جو ممالک ہیں، جو سر اٹھانے والے ممالک ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ متعدد بار ایسے معاملات کیے گئے ہیں۔ کبھی کوئی بہانہ بنا کے اٹیک کر دیا جاتا ہے افغانستان پہ، کبھی ایران پہ اٹیک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو برادرم ملک ہے ان کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا ملک ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے بھی ان کی تیار ہے۔ ہمارا ملک اپنے تئیں تیار ہے، اور عوام جو ہماری ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، وہ بھی اپنے ترکی بھائیوں کی حمایت کے لیے، محبت کے لیے، اس آفت سے نپٹنے کے لیے
وہ بھی ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی گورنمنٹ اعلان کرے گی، جو بھی متوقع اعلان ہوگا اس میں اگر کئی عوام کی ضرورت پڑی تو عوام بھی اپنے برادر ملک اسلامی ترکی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی دکھ اور افسوسناک گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ترکی کے خلاف کی گئی ہے۔ ویسے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اس طرح یہ پلان بنایا جائے کہ اس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن انشاءاللہ جس طرح پہلے ایک بہت بڑی سازش کو روندا گیا تھا، اسی طرح یہ بھی سازش اسی طرح روندی جائے گی، اور یہ جو سازش کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ترکی کو محفوظ فرمائے۔